کیا نابالغ بچے کے پیچھے تراویح پڑھی جا سکتی ہے؟ نابالغ کے پیچھے نابالغ پڑھ سکتا ہے، بالغ پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تراویح کا آخری وقت کب تک ہے؟ تراویح پڑھنے کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ مکمل معلومات شیئر کروں گا۔ تراویح کس ٹائم تک ہم پڑھ سکتے ہیں، تراویح کس شخص کے پیچھے ہم پڑھ سکتے ہیں، تراویح کو ہم کس طرح پڑھ سکتے ہیں، مکمل معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے، بہت ہی زیادہ ضروری معلومات ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور تراویح بھی پڑھتے ہیں۔ یہ تراویح کے بارے میں بہت ہی اہم معلومات ہے۔ روزوں کے بارے میں جو معلومات تھی میں نے ویڈیو بنا کر اس کا لنک بھی ڈسکرپشن کے اندر ہے۔ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے بلکہ ویڈیو کو مکمل دیکھ کے بہت ہی زیادہ ضروری اور اہم معلومات ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ کیا نابالغ بچے کے پیچھے تراویح پڑھی جا سکتی ہے؟ نابالغ کے پیچھے نابالغ پڑھ سکتا ہے، بالغ پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تراویح کا آخری وقت کب تک ہے؟ صبح صادق تک، ساری رات تراویح کا وقت ہے۔ عشاء کے فرض پڑھ کے تراویح وقت شروع ہوگا اس کے لیے اور صبح صادق تک رہے گا۔ کیا نماز تراویح کی کوئی قضا ہے؟ نہیں، ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھنے کا کیا حکم ہے؟ مستحب۔ تراویح بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں بہتر یہ ہے کہ کھڑے کھڑے پڑھے، سنت یہی ہے۔ اگر بیٹھ کر پڑھتا ہے تو تراویح ہو جائے گی۔ دعائے تراویح یاد نہ ہو تو وہ کیا کریں؟ درود شریف پڑھے، تلاوت کرے، کچھ ذکر و اذکار کر لے۔ جہاں 3 دنوں میں 8 دنوں میں ختم قرآن ہو گیا تراویح میں، تو کیا بقیہ دنوں میں تراویح پڑھی جائے گی؟ تراویح روزانہ ہر مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ کے لیے سنت ہے، سنت موقدہ ہے، سارا مہینہ پڑھنی ہوگی۔ اسلامی بہنوں کو گھریلو مصروفیات کی وجہ سے تراویح کے تعلق سے کیا کوئی رخصت ہے؟ ان کو بھی پڑھنی ہے، مصروفیات تو مردوں کی بھی ہوتی ہے۔